بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس ہوا محترمہ سرینا, تو ٹھیک ہے ایوان نے ان کو اعتماد دیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 16 ایسے لوگ, ایسے مطلب میں ان کو لوٹا کہوں یا اس عوام کا اور اس قوم کا غدار کہوں, یا جو آپ کا ایک جو آپ کا نیریٹو تھا صاف چلی, شفاف چلی, اور کرپشن کے خلاف آپ لوگوں نے, اور ان تمام آپ کی جو یہ پالیسیز تھیں ان کو دیکھ کے عوام آپ کو لائی کہ آپ اس ملک کی خدمت کریں اور ہمیں کرپشن سے پاک پاکستان اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ہوا, آپ کے لوگوں نے ہی, نمبر کم تھے پی ڈی ایم کے, ان کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا, تو پھر وہ نشاندہی کب کریں گے آپ؟ اور انہی سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا آپ لوگوں نے. دیکھیں پہلے تو میں جیسے یہ دوہرا رویہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں پہلے تو جیسے کہ ابھی بھائی نے یہ بولا تھا کہ الیکشن کمیشن, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آئین میں آرٹیکل کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مطلب وہ ہے فرض ہے بیسکلی. تو وہ جب پیسہ جب اتنا کھل کے چلا اور اتنے بڑی تعداد میں چلا تو وہ ظاہر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اس پہ بات اس چیز کی ہے بیسکلی, جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے وہ ہماری طرف سے اس بارے میں اٹھایا جا رہا ہے. سیکنڈلی جو آپ یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اقتدار پہ آنے کے بعد نہ کوئی اس طرح آگے بڑھ کر نہ وہ نہیں کرتا جس طرح خود اعتمادی کا جو ووٹ جو انہوں نے فوری طور پر لیا, اور پچھلی دفعہ سے زیادہ. کہنے کا مقصد یہ, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پی ایم صاحب نے فوری طور پر جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اپوزیشن بینچ. لیکن اگر فوری طور پر ان 16 لوگوں پر ایکشن ہوتا, نہیں دیکھیں نا, نہیں اسٹیپ دیکھیں, میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے, کیوں نہ کہ ہم جڑ کی بات کریں کہ جب آپ کرپشن کھلے عام پھیلا رہے ہیں, آپ جو ہے پیسہ پھیلا رہے ہیں, اربوں روپے کی, کئی 100 ارب کی بات, اب تو 100 ارب تو ایسی بات ہو جاتی ہے, تو کہاں ظاہر ہے اتنا عرصہ پاکستان کے عوام کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ وہی پیسہ تو استعمال ہو رہا ہے اس طرح کی چیزوں میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کے لیے. ایک بات ٹھیک ہے نا, اب اس میں دیکھنا یہ کہ اب اسی لیے یہ بات تھی کہ شفاف, اگر مطلب کھل کے اوپن بیلٹ سسٹم رائج ہو. اچھا ٹھیک ہے, نہیں ہوا ٹھیک ہے نا, اب لیکن مزید اس میں ریفارمز آ سکتی ہیں, اس کو باقاعدہ اپڈیٹ, تو اس کے لیے ظاہر ہے ایوان میں آنا. اب ایوان کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے وہ جو آپ نے وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا, بہت اچھی بات ہے, پچھلی دفعہ بہت اچھی بات ہے, ریئلی اپریشیٹ. لیکن ان 178 ووٹس میں سے وہ 16 جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کر کے آپ بقول آپ کے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ون کروایا, تو وہ 16 بھی تو وہاں موجود تھے. دیکھیں وہی بات ہے کہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ایک تحقیق کے بعد اور کھل کر ہی ساری, اور انہی سے آپ نے ووٹ لے لیا اعتماد کا, جو سامنے نہیں دیکھیں نا, کھل کے اور تحقیق لازم ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں, وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہو جائے مطلب, لیکن یہ کہ کبھی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو چیزوں کا پروسیس اور چیزوں کا پوائنٹ آؤٹ ہونے میں, نشاندہی ہونے میں, یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کسی غلط انسان کا وہ نہ ہو, تو اس کے لیے تحقیق تو لازم ہے, پہلی بات. دوسری بات, جب یہ چیزیں اتنی تیزی سے ظاہر ہے, اب جو ہے اگلا مرحلہ جو تھا وہ تھا چیئرمین کے, مطلب سینٹ کے چیئرمین کے اس کا, تو اس سے پہلے بہت ضروری تھا. میں نے آج تک نہیں تاریخ میں دیکھا کہ کسی نے اپنی ایک سربراہ نے پاکستان میں یہ فوری طور پر یہ کیا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اگر خود اعتماد کا ووٹ لے کے نیکسٹ قدم اٹھایا جائے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ طاقت سے سامنے آئے. پہلے ہمارے پاس تھے 176 ووٹ, اب ہے 178 ووٹس, ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر فتح جو ہے وہ دیکھا جائے تو پھر حق کی ہوئی, صحیح ہے. اب نیکسٹ چیز جو ہے وہ سینٹ کے جو ہے وہ چیئرمین کی جو الیکٹ ہونے کا ہے, تو اس وقت جو ہے آپ دیکھیے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. چلیں علی احمد صاحب, چیئرمین سینٹ کے لیے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب, ایک ماضی کا ایک حصہ ہے یہ بات کہ اکثر آپ اس طرح کے الیکشنز میں جو سابق صدر آصف علی زرداری ہیں ان کی انوالومنٹ کہہ لیں, جس طرح پی ایم صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب بھاری نہیں ہے, پیسہ بھاری ہے, تو کیا کہیں گے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی کچھ اس طرح کی خبریں ابھی سے ہی گردش کر رہی ہیں, اور کیسے ون کریں گے؟ انشاءاللہ نمبر تو آپ کے ٹھیک ہیں, ہاں نمبر ہمارے زیادہ ہے, اور مزید جو حکومتی سینیٹر ہے وہ بھی مزید ہمیں ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ خود جو ہے اس حکومت سے تنگ ہے لیکن کھل کے نہیں آ سکتے. بہرحال وہ ہمارے جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے پی ڈی ایم کے, انشاءاللہ بڑے اکثریت سے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے سینٹ کے جو ہے چیئرمین منتخب ہوں گے. وائس چیئرمین بھی جو ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کا ہوگا, تو یہ انشاءاللہ سلیکٹ ہو جائیں گے. اور بات یہ ہے زرداری صاحب کے,
وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ سپورٹس کو سمجھتے ہیں، کرکٹ کو سمجھتے ہیں. کرکٹ کا بھی وہ حال ہو گیا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ چلو عمران خان کے آنے سے کم کرکٹ کا تو اچھا حال ہوگا، وہ کرکٹ بھی تباہ حال ہو گیا، وہ بھی بھول گئے. کیونکہ وہ کوئی بندہ جب کوئی کسی اور کا چال چلنے لگتا ہے تو اسے اپنا چال بھی بھول جاتا ہے. تو ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوا ہے. یہ سیاست نہیں سمجھتے ہیں، جو دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے وہ پورا نہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ وزیر اعظم بھی ہوگا اور یہی ملک کو اور عوام کی خدمت کرے گا. چیئرمین سینٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے. محترمہ آپ کے پاس تو نمبر کم ہے، کیسے ون کریں گے آپ؟ کیسے نمبر کم ہے؟ آپ کے چیئرمین سینٹ کے لیے نمبر کم ہے. اس پر نہیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ وہی بات ہے کہ ہماری ہوگی. اب آپ پی ڈی ایم کی کیسے لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ بیسکلی آپ یہ دیکھیں نا کہ 11 جماعتیں ایک جگہ ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھا جائے تو اگر یہ بات کر رہے تھے کہ عوام اس سے خالی جلسے ہم نے نہیں دیکھے، سٹیج پہ زیادہ لوگ ہوتے تھے اور گراؤنڈ میں کم. پہلے تو یہ، پھر ہر دوسرے دن اس پی ڈی ایم کا نیریٹو بھی بدلا، ان میں اتفاق بھی نہیں تھا نہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی بھی آپ ان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں. اب یہ کیسے ایک صوبہ جو ہے، آپ دیکھ لیں یہ جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کیا حشر ہوا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا دوسرے صوبوں میں سندھ کے علاوہ تو ایک صوبائی جماعت بن کے رہی. میں یہ پوچھ لیتا ہوں، پنجاب میں ڈیرے ڈالیں گے اور پنجاب حکومت گرائیں گے. پنجاب میں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ٹھیک ہے، آپ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، چلیں آپ کی تمام جماعتیں ہیں، تو پنجاب میں بھی حکومت گرائیں گے، آپ دھرنے بھی دیں گے. 26 سے آپ لوگوں نے دھرنوں کا آغاز کر دیا ہے. تو ہم اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2.5-3 سال ہونے والے ہیں اور یہ کوئی جو ہے نہ معیشت مضبوط کر سکے، نہ کسی کو روزگار دے سکیں، الٹا عوام کو مزید بے روزگار کرتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر اپوزیشن بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے تو اس عوام کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ تو پارلیمنٹ کی سیاست کیا کرتے تھے، آپ پارلیمنٹ پہ یقین کرتے تھے، اب آپ اسٹریٹ پولیٹکس کی طرف کیسے؟ ہمیں عوام کے لیے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھایا ہے، شروع میں بھی جب ساری اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو پڑا، آپ لوگ نے بیک آؤٹ کیا. تو اعتماد کا ووٹ جو ہے وزیر اعظم کو پڑا. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم نے 176 ووٹ لیے تھے. اس دفعہ یہ جو 2 پاٹا سے جو ایم این اے منتخب تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیے، 2 ووٹ وہ کم ہو گئے. محسن داوڑ بھی موجود تھے، سر محسن داوڑ بھی ایوان میں موجود تھے. نہیں، وہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا نا، ابھی اس میں نہیں دیا. محسن داوڑ نے نہیں دیا اور دوسرا جو ایم این اے صاحب ہے انہوں نے نہیں دیا، بلوچستان سے ایم این ایز نے نہیں دیا. اس کے باوجود انہوں نے 2 ووٹ مزید زیادہ لے لیا. ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے ان کا جو ہے وہ تحقیق ہونا چاہیے کہ یہ ان کو 178 ووٹ کیسے پڑے. سراسر اسی میں ہی جو ہے نا انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ انصاف، ان کا انصاف تو ادھر ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو 178 ووٹ پڑے کیسے. یہاں ان کے ایڈوائزروں نے ووٹ دیے، کوئی ایڈوائزر ووٹ دے ہی نہیں سکتا ہے، صرف ایم این اے ووٹ دے سکتا ہے. ان کے ایڈوائزر بھی آپ کا یہ کہنا ہے وہاں جتنا بھی عملہ تھا، ایون اسپیکر، کسٹوڈین آف ہاؤس، یہ سب آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹ بالکل انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کروایا. ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالف بھی ووٹ کیا، ادھر کس نے دیکھا، انہوں نے بولا کہ سب جس طریقے سے مشرف صاحب نے ووٹ لیا تھا پورے عوام میں کہہ رہا تھا کہ بس میں دوبارہ صدر منتخب ہو گیا ہوں، عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں. کون سے جو ہے اچھا یہ جو ابھی لانگ مارچ کی باتیں آپ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ جو نکل پڑا ہے کارواں اور جی کراچی سے اس کی شروعات ہوگی، ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، تو کیا ان دھرنوں سے حکومتیں جاتی ہیں؟ کوئی ماضی میں ایسی مثال ہے کیا؟ اگر ہم اس حکومت کو یہ دکھائیں گے نہیں کہ آپ عوام کی خدمت کرو، عوام کے مسائل حل کرو، ہم اس کو آگاہی دے رہے ہیں. اگر آپ نہیں چلا سکتے ہو آپ کسی اور کو موقع دے دو، آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے اس عوام کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. ابھی جتنی سیٹیں خالی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہو رہی ہے. ابھی جو NA 249 ہے اس سے فیصل واڈا صاحب جو ہے چلے گئے، وہ سینیٹ سے بھی نااہل ہوں گے، اور اس پہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کتنی ووٹ لیتی ہے اور پی ڈی ایم کتنا ووٹ لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے بڑی اکثریت پہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. چلے محترمہ، کیسے اس فلو کو آپ روکیں گے کہ پھر یہ اسلام آباد کی طرف تمام پولیٹیکل فورسز آ رہی ہیں
دھرنے دیں گی تو آپ اس کو کیسے, آپ ان کو ویلکم کریں گے, پکڑ دھکڑ ہوگی, کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں یہ ابھی سب کچھ یہ پہلے ہو چکا ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سارا سلسلہ چلا تھا, اور مولانا صاحب کی پارٹی تھی. دیکھیں نہیں تو ابھی بھی وہی سب آپس میں ہی ہیں, یہ ایک کو ہٹاؤ ایک کو بٹھاؤ والی بات ہے. اس وقت بھی یہی تھا, وہ صرف ان کی نہیں تھی, اور یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں انہوں نے مل کر مشترکہ طور پر جہاں جہاں جلسے کیے وہ مختصر ترین, یعنی سے کہتے ہیں ناکام ترین وہ تھے. جلسے نہیں ہے, یہ دھرنا ہے. دھرنا بھی ان لوگوں سے کہاں پرولونگ ہوگا یا بیٹھا جائے گا, یہ لوگ محلوں میں رہنے کے عادی لوگ ہیں, سڑک وغیرہ یہ سب ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے. سمپل سی چیز ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے جب وہ آئے تو انہوں نے 1 سیٹ جیتی, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ 3, جیسے کہ سندھ کے اندر 3 یا ٹوٹل جو ہے وہ کم تعداد میں, پھر آہستہ آہستہ 25 سال کے عرصے میں جا کے اس جمہوری پارٹی کو انہوں نے وہ کرا, جس کے جو دعوے دار ہیں نا وہ کوئی خاندان سے تعلق شریف یا زرداری یا زرداری نام بدل کے بھٹو اس طرح کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں میرا بھی چانس ہے پرائم منسٹر بننے کا, اور جو بھی اور جتنے لوگ ہیں ان کا بھی اتنا ہی فیئر چانس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آبویسلی ایک پڑھا لکھا دماغ, ایک پڑھے لکھی سوچ تو اسی طرف جائے گی, اور یہی پڑھے لکھے جو گیپ آیا ہوا ہے, جو جاگیرداروں سے لے کے سیاست کو عوام میں منتقل کرنا ہے, اسی کا بیڑا خان صاحب نے اٹھایا ہے, اور ہم سب بھی ان کے ساتھ ہیں. میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, جاگیردار مطلب عوام تک منتقل. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ عوام کی سیاست کرتے تھے, کیا مطلب موروثی سیاست, زرداری صاحب, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کی بیٹیاں. آپ زرداری صاحب کا ایک مثال دوں کہ ابھی آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھا نا کہ پنجاب سے اور سرائی کی بیلٹ سے ان کو سینیٹ کا چیئرمین انشاءاللہ منتخب ہو جائیں گے. یہ زرداری صاحب کا کارنامہ ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پیپلز پارٹی میں ایک ادنا سا کارکن آج یہاں پیپلز پارٹی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. اتنے جو غریب طبقے کے لوگ تر سے ہماری جو ہے نا ایک سینیٹر بنی ہوئی ہے. یہاں آپ مجھے ایک سینیٹر پی ٹی آئی میں بتا دیں جس نے کروڑوں روپے نہیں دیے اور وہ سینیٹر بن گیا, اور میں آپ کو ایسے کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اور بھٹو صاحب تک پہنچنے کے لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے نا سلیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے, اس کی بڑی قربانی ہے. وہ بھٹو صاحب ایک سوچ ہے, وہ ہمارے جو ہے نا خون میں اور اس عوام میں زندہ ہے. ہم اس لیے بھٹو صاحب کی جو ہے سوچ ہمارے ساتھ ہے, اس کا فلسفہ ہمارے ساتھ ہے. تو بھٹو صاحب تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی پہنچ سکے گا. اچھا اس طرح بھی چیما گویا ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آپ ممکن ہے کہ یہ جو دھرنوں کی سیاست ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے. کبھی بھی نہیں. آپ نے دیکھا آج بھی ہماری جو ہے کراچی ڈویژن کی میٹنگ تھی, میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں, اور اس میں جو ہے 26 تاریخ کو کراچی سے ہی جو ہے شروع ہوگا. علی احمد صاحب سیاست میں سب کچھ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے, مگر بات یہ ہے کہ جو ہماری بہن ہے محترمہ, ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے. ہمیں پارٹی نے یہ تربیت ہی نہیں دی ہے کہ ہم کسی کا عزت اور احترام نہ کریں. کل تک کی قاتل لیگ پھر آپ کے کولیشن پارٹنر بھی تھے. ٹھیک ہے, دیکھو مطلب ممکن ہے آپ اس میں کتنی صداقت ہے کہ اس ملک کے عوام کے مفادات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی وہ کسی نے نہیں دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے مطلب آج بھی اگر پارلیمنٹ کو ضرورت ہوئی تو پی ڈی ایم سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ اتفاق برقرار رہے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو اس سیٹ سے انشاءاللہ یہ استعفیٰ بھی دلوائیں گے, جائیں گے بھی, اور ان کو مجبور کریں گے کہ عوام کی خدمت کر سکے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 5 سال پورے نہ کریں اور اس سے پہلے جائے, تو یہ جو روایت آپ پی ڈی ایم والے ڈال رہے ہیں, کل پھر آپ لوگوں نے ایوانوں میں آنا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ جو جمہوریت کا جو کارواں چل رہا ہے جس پہ بی بی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اسی میں شہید ہو گئی, وہ بھی چاہ رہی تھی کہ ایک جمہوری حکومتیں چلتی رہیں, تو پھر آپ کیسے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے, اور جمہوری نظام کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے قربانی دی, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. تو آج آپ اسی جمہوری حکومت کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جائیں, حکومت گرا دیں. کارکنوں نے جو ہے کوڑے کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں عوام ہیں, یہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, جو مایوسی عوام میں پھیل رہی ہے, تو اس کے ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ اس حکومت کو مزید نہیں رہنا چاہیے, جو عوام چاہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کہہ رہی ہے کہ اس حکومت سے بالکل عوام کہہ رہی ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.